بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ القلم کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس سورہ میں 306 کلمات ہیں، 1295 حروف ہے اور 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا 68 نمبر ہے۔ اور ہم اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون والقلم قسم ہے قلم کی، و اور ما جو یسطرون وہ لکھتے ہیں، اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ کسی تفسیر میں ہم کو یہ ترجمہ ملتا ہے وما یسطرون میں اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو نون ہے اسے جو حرف مقطعات کہتے ہیں، جس طرح قاف صاد جو پہلے ہم نے دیکھے ہیں اس سے پہلے کے جو سپاروں میں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ لیکن یہ جو ہے قلم جو ہے سورہ قلم، یہ آخری حرف مقطعات ہے۔ اس کے بعد جو سورہ ہے
اس میں حروف مقطعات نہیں آئیں گے. تو یہ آخری سورہ ہے جس میں حروف مقطعات آئے ہیں نون. پھر اس کے بعد جو پہلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قسم سے شروع ہوئی ہے. اس میں پہلی جو ہے قسم کھائی گئی ہے. اب قسم کھانے کی وجوہات ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قسم کھائی گئی ہے وہ قلم کی کھائی گئی ہے، اور وہ جو لکھتے ہیں، مطلب جو لکھی جانے والی چیز ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو قلم ہے وہ کون سی قلم ہے نا. اب قلم کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو اور کون سی ایسی سورے ہے جس میں ہمیں قلم کا بیان ملتا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو کون سی ایسی سورے ہے جس میں ہمیں قلم کا بیان ملتا ہے؟ سورہ علق جو ہے اس کی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلا نزول ہے وحی کا. ترتیب کے اعتبار سے اس کے بعد جو آیت کا نزول ہوا جسے دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے وہ ہے سورہ قلم کی جو ہے 7 آیتیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو شروع کی 7 آیتیں ہیں سورہ قلم کی. اب سورہ علق میں ہم نے ایک بات دیکھی تھی، اس کی آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ آتا ہے سورہ علق آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، یعنی اللہ عز و جل نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، لکھنا سکھایا. اور یہاں جو ہے یہ جو دوسرا وحی ہے جسے کہا جاتا ہے، اور یہ جو شروع کے 7 آیتیں ہیں. اب اس میں ہم کو پہلی آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے قلم کی قسم کھائی. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ جو پہلی وحی ہے اس میں قلم بیان کیا گیا، دوسری وحی ہے اس میں قلم بیان کیا جا رہا ہے، اور صرف قلم بیان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے. جو قلم ہے اب ہم اسے کون سا قلم سمجھیں گے جس کے لیے اللہ عز و جل نے قسم کھائی؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قلم جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک قلم وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. اس کے لیے میں حدیث رکھتی ہوں آپ کے سامنے. ہم کو حدیث ملتی ہے جامع ترمذی 3319 میں، وقال البانی صحیحہ میں، کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ عز و جل نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا. چنانچہ اس نے ازل سے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قلم ہے یہ جو سب سے پہلا قلم ہے. ایک قلم یہ ہوا. دوسرا قلم وہ ہے جس سے اللہ عز و جل نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن جیسی عظیم کتابیں، آسمانی جو صحیفے نازل ہوئے، جو لکھے گئے. پھر تیسرا قلم وہ ہے جو ہمارے کندھے پر جو فرشتے ہیں، جو ہمارا نامہ اعمال میں جو ریکارڈ درج کر رہے، جسے قرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ قلم تیسرا ہے. اور چوتھا قلم وہ ہے جو ایک عام قلم ہے اور جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے،
اور جو اس سے جو کچھ لکھتا ہے. تو اس چوتھے قلم میں وہ کاتب بھی ہو گئے جنہوں نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی، احادیث لکھے، ایسی کتابیں لکھی ہے، تو وہ اس چوتھے قلم میں شامل ہو گئے. تو مطلب قلم کا لفظ دلالت کیا کرتا ہے کہ یہ آلہ کتابت کا ذکر ہے. مطلب ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے والے الگ الگ لوگ ہیں. اور اس کی قسم کھاتے ہیں جو لکھنے والے ہیں یا جو لکھتے ہیں، مطلب جو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے بعد یہاں پر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی جو ہے قلم کی، اب اس کی قسم کھانے میں وجہ ہوتی ہے، کچھ ریزن ہوتا ہے جس کی بنا پر قسم کھائی جاتی ہے. تو جو اس کا ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا جوابی قسم، کہ کیوں قسم کھائی گئی، کیا وجہ کی بنا پر قسم کھائی گئی. تو جوابی قسم جو ہے وہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، ما نہیں انتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بنعمتی، نعمت فضل سے، ربی کا، اپنے رب کی، بھی مجنون. مجنون مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ مجنون نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے جو اہمیت کی حامل بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی قلم کی اور اس سے لکھے جانے والی کتابوں کی. اب جو اہمیت کو واضح کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو کتابیں تم نے دیکھی ہے جیسے تورات اور انجیل، اس میں کیا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی. تو یہ جو بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کی. تو مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو وہ کہ گویا کیا کرے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں دیکھا تھا کہ یہ پیشن گوئی تھی. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب قسم میں کیا کہہ رہے کہ وہ مجنون نہیں ہے، وہ دیوانے نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں اگر ہم قسم کا چیپٹر ایک ساتھ جمع کریں، تمام قسموں کو ایک ساتھ لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک وہ چیز کی قسم کھائی ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو ہمیں پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلوار کی قسم نہیں کھائی ہے بلکہ قلم کی قسم کھائی ہے. اور اس سے مقصود بیان کرنا کیا ہے کہ وہ انسان کو اعزاز اور عزت دلاتی ہے. کامیابی کے لیے کیا ہے، جو قلم ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دے رہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے. اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ مجنون یا دیوانہ کہہ رہے ہیں، اسی کا ذکر ہم کو سورہ الحجر آیت نمبر 6 میں ملتا ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو مجنون ہے. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے مجنون کہا جا رہا ہے اس پر کیا نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اور تم اسے کیا کہہ رہے ہو، مجنون کہہ رہے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا.
اب ان کا ذہن جو باتیں قبول نہیں کرتا ہے یا وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بول رہے ہیں، تو اس کی جو وجہ ہے وہ ان کی جو حسد اور جو جلن کے وجہ سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی ہمیں اور آیت ملتی ہیں سورہ طور میں آیت نمبر 29۔ تو آپ سمجھاتے رہے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے نہ مجنوں ہے، مطلب نہ دیوانے ہے۔ پھر ہم کو آیت ملتی ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں ہے ما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی، یہ طرفداری کی ہے، انہیں دلاسا دیا ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے اپنے رب کی نعمت سے۔ پھر ہم آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آگے بیان کیا ہے وہ غور کریں۔ اور ان بے شک لکا آپ کے لیے لأجرن البتہ اجر غیر نہ ممنون ختم ہونے والا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول کے لیے کیا پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نبوت کا فریضہ ادا کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی، دشمنوں کی جتنی باتیں سنی ہیں، اس پر جو بھی انہیں یہ ٹائٹل دیے جا رہے ہیں، تو اس پر اللہ عز و جل کیا کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا اجر عطا کیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ من جو ہے ممنوع جو ہے وہ من سے ہے، اور اس کے معنی ہوتے قطع کرنے کے، تو ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ واحد ہستی ہے جن کے لیے ثواب جاریہ مسلسل لگاتار پہنچتا ہے، جو امت محمدیہ ہے، جو عمل اس کا ہر شخص کرتا ہے، ہر مرد عورت ہر بندہ اس روئے زمین کا جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی سنت پر عمل کرتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جاریہ پہنچتا رہتا ہے، اس جاریے میں ان کے اضافہ ہوتے رہتا ہے روز حشر تک، اور مسلسل لگاتار ان کے درجات بڑھتے جاتے، کیونکہ یہ پوری امت جو ہے وہ سنت رسول پر جو قائم ہے، اور جو لوگ دین اسلام میں داخل ہیں تو اس کا جاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اس سے ان کے درجات، یعنی ایک ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ لگاتار مسلسل کنٹینیوس انہیں اجر ملتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنر اور اعزاز حاصل ہوگا، جو مقام محمود ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی جو اجازت دی جائے گی اور سفارش کرنے کی جو اجازت دی جائے گی، اور حوض کوثر پر جو انہیں پانی پلانے کا جو آنر، جو اعزاز دیا گیا ہے، تو ایک ایسے اجر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دوچار کیا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں ہوا
کیونکہ انہوں نے مجنون، کاہن اور نہ جانے کیا کچھ سنا اور سب کچھ برداشت کیا. ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے بعد انہیں یہ درجہ حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی آیت نمبر 4 میں بیان کرتے ہیں وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَىٰ، یقیناً، خلق پر، عظیم، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہے. اب یہاں جو ہے خلق کو ہم دیکھتے ہیں. جو خلقن ہے نا، یہ ہے خلق، مطلب تم، یہ اخلاق سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تم کیسے انسانوں سے ڈیل کیسے کرتے ہو، مطلب خلق کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے. تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اس کے انسانوں کے ساتھ، اس کی ہر مخلوق کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہو. مطلب بہترین اخلاق کی بلندی، جس میں وہ ہر طرح کے حالات میں نرم اور ملائم ہو دشمنوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ اسے خلق عظیم کہا گیا ہے. اور عظیم جو ہے وہ عزم سے ہے، بڑا، متاثر کرنے والا، معاف کرنے والا، اور بہت سخت ہوتا ہے. عزم کا مطلب نرم دل اور رحم دل. مطلب جو خلق عظیم ہے اس میں تمام جو صفات ہے، تمام جو کوالٹی ہے وہ ایک ساتھ آ جاتی ہے. اب ہم اس کے بارے میں کچھ حدیث دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلق عظیم جو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے نزول سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا. اور اس پسند کیے جانے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو بہترین اخلاص تھا اسے پسند کیا تھا. نبی بننے سے پہلے جو ان کے اندر صفت تھی، جو خوبی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ سچے تھے. انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، وہ امانت دار تھے، انہوں نے کبھی خیانت کی ہی نہیں. تو یہ جو تھا ان کا جو کیریکٹر، جو ان کی بہترین خوبیاں تھی، یہ رسول بننے سے پہلے اللہ عز و جل نے انہیں پسند کی تھی، ان کی تعریف کی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہیں یہ درجہ ملا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین جو اخلاق پر وہ تھے، اس کے لیے کچھ حدیث رکھنا چاہوں گی میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اخلاق نبوی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جیسے کہ قرآن میں ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل حضرت سعید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے. آپ نے فرمایا بس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن کریم تھا. یہ حدیث ہم کو مسلم میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کو مسند احمد میں ایک حدیث ملتی ہے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ دیکھ، اگر میرے کھانے سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کا کھانا آ جائے تو تو گرا دینا. چنانچہ اس نے یہی کیا اور برتن بھی ٹوٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے کھانے کو سمیٹنے لگے
اور فرمایا اس برتن کے بدلے ثابت برتن تم دو، اور واللہ اور کچھ ڈانٹا ڈپٹا نہیں۔ یہ ہم کو مسند احمد میں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک خدمت کی، لیکن کسی دن اف تک نہیں فرمایا۔ کسی کام کرنے کے کام کو نہ کروں یا نہ کرنے کے کام کو کر گزروں تو بھی ڈانٹ ڈپٹ تو کجا اتنا بھی نہ فرماتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم کو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، حضرت برا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خلیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پست قد تھے، قامت تھے۔ شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کبھی کسی خادم یا غلام کو مارا، نہ بیوی بچوں کو، نہ کسی اور کو۔ ہاں، خدا کی راہ کا جہاد الگ چیز ہے۔ جب کبھی 2 کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ اسے پسند فرماتے جو زیادہ آسان ہوتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس میں کچھ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور ہو جاتے۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ خدا کی حرمتوں کو توڑتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام جاری کرنے کے لیے ضرور انتقام لیتے۔ مسند احمد میں ہم کو حدیث ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین عادتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کو بینہ یا روشن دلیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ اب آیت نمبر 5 میں آتا ہے، فَسَتُبْصِرُ پس ان قریب تبصرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب اس میں ہے پس آپ جلد دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ آگے ہم اس کے ساتھ آیت نمبر 6 کو لیتے ہیں، بِأَيِّكُمْ تم میں سے کون مفتون دیوانہ، تم میں سے کون دیوانہ ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی دیکھو گے، اور جو دوسرے پارٹی ہے انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے تم دونوں؟ کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے نا؟ اب دیوانہ جو بول رہے ہو تم تو پتہ چل جائے گا دیوانہ کون ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ معارج آیت نمبر 6 اور 7 میں ملتا ہے، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ ہے نا کہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے کہ عذاب جو ہے ان کو دور دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ بہت قریب ہے۔ پھر اس کے بعد یقین ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے، کیا ہوگا؟ جلد دیکھ لیں گے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اب یہاں ورڈ ہے مفتون، ہم مفتون کو دیکھتے ہیں، زمخشری کی تفسیر میں آتا ہے مفتون کے معنی وہ بیان کرتے ہیں، مفتون جو ہے وہ مجنون کی طرح ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے حادثے کی وجہ سے دیوانگی اس پر چھا گئی ہو، مطلب کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی ٹینشن کی وجہ سے
جو مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفتون، مجنوں جسے کہتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے. پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں دوسرے رائٹر ہیں زمخشری، اور اس کے علاوہ دوسرے رائٹر ہے میں نام بھول رہی ہوں ان کا، رازی. اب وہ بیان کرتے مفتون کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو مفتون ہے فا تا نون، یہ جو ہے فتن سے ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے فا تا نون ہے، اور جو فتنہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہوتی ہے کہ سونے کو بھٹی میں گرم کرنا، اس کو پیور کرنا، اس کی جو امپیورٹیز ہے اس کو نکالنا، اسے خالص کرنا، اسے فتن کہا جاتا ہے. مطلب اس کا ایک یہ ہے کہ آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ تم کو اس آزمائش کے ذریعے کیا کیا جائے، تمہیں پیوریفائی کیا جائے. یہ ہوتا ہے مفتون. پھر اب یہاں پر آتا ہے کہ کیا ہے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں کون دیوانہ ہے نا. اب آگے جو آیت نمبر 7 ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں ان بے شک ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ہوا وہ، عالم خوب جانتا ہے، بیمن اس کو جو، ضل وہ گمراہ ہوا، ان سبیلہ اس کی راہ سے، اور ہوا وہ، عالم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو. یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ گمراہ ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں جو دیوانہ ہے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہے، عقل ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں وہ اپنی زندگی نہیں لگا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہنے والا نعوذ باللہ خود دیوانہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے کیا کیا ہے، خود خسارے کا سودا کر لیا ہے، گمراہی کے راستے کو جو ہے چن کر، ہے نا، اس نے کیا کیا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے اس سے کنارہ کش ہو گیا ہے. تو یہ حقیقت اس پر کب واضح ہو جائے گی، یہ سارے پردے کب اٹھ جائیں گے، جس دن جو قیامت کا دن برپا ہوگا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جنگ بدر سے متعلق ہے. بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت جو ہے جنگ بدر کے لیے ہے. اب معنی یہ ہے کہ یہ جو راہ راست پر ہے اور جس کے راہ راست سے قدم پھسل گئے ہیں، جو بہکنے والے ہیں، اور وہی بہکنے والے لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے، تو گویا کہ خود ان کو دماغ کم ہے، خود ان کی دماغ میں فطور ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب ہم یہاں آیت نمبر 7 پر ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 8 سے ایک دوسرا پیسج بیان ہوگا، ایک دوسرا مطلب پیراگراف، دوسری بات شروع ہوگی. اب ہم آیت نمبر 7 پر رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔